آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پہنچا۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے عقیدہ لازمی اسلام کے دائرے میں کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آپ پیدا ہو رہے تھے، اس دور میں فرعون کو جو بادشاہ تھا اسے اطلاع ملی نجومی کے ذریعے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت تیرے سے چھین لے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر جو ہے ظلم کرتا تھا، اسے غلام بنا کے رکھا تھا۔ تو آپ نبی، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے فرعون نے اعلان کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا پہلے، 2 سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے اناؤنس کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے، اور بہت تیزی کے ساتھ ذبح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو وزیروں نے، سپاہیوں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح ذبح کر دیں گے تو آنے والی نسل تو اسرائیل کی ختم ہو جائے گی، ہم کس کو غلام بنائیں گے، ہم کس کی حکومت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو پیدا ہوگا اسی پیریڈ میں، اسی سال میں، تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل ٹھہرا موسیٰ علیہ السلام کا، تو بہت پریشان ہوئی اور حکم ہوا کہ آپ ایک صندوق چلے بنائیں اور دریا نیل میں بہا دیجیے۔ دریا نیل کا تذکرہ ہوا، اس کا مطلب ہے یہ مصر کی بات ہے۔ تو دریا نیل میں صندوق کو بہا دیا، خدا اس کی حفاظت کرے گا، اور بہت مختصر عرصے کے بعد بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ کچھ عرصے کی جدائی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا نیل میں اور صندوق کو، بچے کو بہا دیا اور سمندر کے یا دریا کے حوالے کر، دریا نیل ہے تو دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کے جب محل کے قریب پہنچا تو اس کی جو بیگم تھی، ملکہ تھی آسیہ، اس نے صندوق کو لیا، ان کی کنیزوں نے لیا، اور یہ ڈر کے ہمارے نہیں بولا کہ کچھ جواہرات نکلیں گے تو ملکہ ہم پہ شک کرے گی۔ تو آسیہ کے پاس جو ہے وہ بچے کو لے جایا گیا۔ جب آپ نے کھولا تو بچہ وہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے فوراً قتل کرنے کا حکم دیا۔ آسیہ نے کہا یہ تو بچہ ہے، اتنا سمجھتا نہیں ہے، میں اس کی پرورش کرتی ہوں، اور اس نے پرورش کا ذمہ لیا اور سمجھایا فرعون کو کہ ایک بچہ تیری سلطنت کو کیسے ختم کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے گھر میں ہی پرورش پائے گا۔ تو آسیہ نے اس بچے کو اپنے پاس رکھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو فرعون کو پھر فکر ہوئی کہ میں اسے ختم کر دوں، یہ کہیں میری سلطنت کو ختم نہ کر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پرورش جب ہونی تو دودھ کم پلایا، تو یہ اناؤنس ہوا کہ دودھ کون پلائے گا، تو تمام عورتیں دربار میں آتی رہی اور دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، ظاہر ہے کہ نہ کا دودھ چاہے گا۔
جب بازار میں لے کے بچوں کو گئے سپاہی، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ بچہ ہے، اس کے لیے اناؤنس ہو رہا ہے کہ اس کو دودھ کون پلائے گا، تو اپنی والدہ کے پاس آیا، ان سے کہا کہ اس طرح سپاہی آئے گا فرعون کے، اور وہ بچہ تو میرا بھائی۔ تو پھر وہ بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوا، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، اور پھر وہ دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے یہ کنڈیشن رکھ لی کہ میں اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کو چھاتی سے اپنے پاس، اپنے چھاتی کے پاس رکھوں گی، اپنے سینے کے پاس رکھوں گی، اس کی پرورش اور دودھ پلاؤں گی۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور اس طرح جب بڑے ہوئے تو فرعون کے دربار میں آئے، اور فرعون نے جب اسے گود میں لے کے پیار کیا تو انہوں نے ایک چھڑی، بلکہ نہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب اس کو گود میں لیا اس کی داڑھی کھینچ کے زمین میں گرا دیا، اتنی زور سے داڑھی کھینچی، تو فرعون کو بہت غصہ آیا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ بہت ساری روایت ہے، میں اس میں وہ معجزات بتا رہا ہوں کہ آپ کے کیا معجزات ہیں۔ تو پھر جو ہے فرعون نے جو ہے بہت مختصر کہ فرعون نے پھر جو ہے اس کو جانچنے کے لیے کہ عام سا بچہ ہے یا خواب ہے، سب آنکھ کھولنے کے لیے آگ جلائی اس نے اور ساتھ جوہرات رکھے تاکہ ایک عام سا بچہ ہوگا تو وہ آنکھ کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، چلو وہ جوہرات چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کس طرح ہاتھ پڑھانے لگے؟ جوہرات کی طرح۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہاتھ میں پکڑ کے کس طرح لگا دیا؟ انگار کے، اور آپ نے انگارا منہ میں رکھا۔ آج بھی بتا دی ہے، کرتبی میں لکھا ہوا ہے، مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو رکنت جو آپ کی زبان میں کچھ یہ آنکھ کا جو کوئلہ تھا وہ رکھنے سے آئی بعد میں۔ تو مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہوئے پھر دنیا کو معلوم تھا کہ یہ فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسرائیلی جو غلام ہے، جو نوکر ہیں ان کے دودھ پی کے یہ بچہ پڑا ہوا، کسی کا بچہ ہے۔ ظاہر وہ اصل تو آنا تھا، آپ نبی تھے، تو آپ نے جو ہے اسی کے دور میں بنی اسرائیل کے دشمنوں کو انہوں نے مارا، ایک دوسرا مارا، ظلم کر رہا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سیکنڈ ٹائم وہ شور ہوا، اور مختصر کرتا ہوں میں، دوسری دفعہ شور ہوا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر دی، مصر سے مدائن آ گئے۔ مدائن آئے کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر شعیب علیہ السلام جو نبی ہے، آپ نے اپنی بیٹی ان کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنا شروع کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر جب پہنچے تب سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ جوتے اتارے۔ اس سے بہت ساری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اور ادب کے ساتھ آپ نے آواز دی تو آواز آئی اللہ تعالیٰ کی کہ اے موسیٰ تم کوہ طور پر آ چکے ہو۔ آپ کہتے ہیں آپ کس کی آواز میں؟ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، کیا جبریل کے ذریعے بھیج دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ نہیں، میں خدا ہوں، میں خود بات کر رہا ہوں، یہ جبریل کی آواز ہے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے میری عصا ہے، تو عصا کو زمین پہ ڈالے، اپنے زمین پہ ڈالے، تو کیا بنی؟ عصا بنی۔ تو آپ سے کہا کہ جب فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو اسے کیا کرنا؟ استعمال کرنا، تبلیغ کرنا، اور اس عصا کو چھوڑ دینا، تو جتنے بھی تمہارے ساتھ جو وہ کاروائی کریں گے یہ اللہ اس کو چھاڑ دے گا۔ پھر کہا کہ آپ دایاں ہاتھ لے کے اب بائیں بغل میں ڈالنا، اور جب نکالیں تو کیا دیکھا؟ نور ہی نور ہاتھ، بالکل وائٹ۔ کہنا یہ وہ ہاتھ ہے جب تم کسی گریبان پر کسی کی ہاتھ ڈالو گے
تو وہ زندہ ہو جائے گا. اس ساتھ میں معجزات اور کرامات کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. اکثر آپ نے سنا انبیاء کرام جو معجزات بتاتے ہیں, جو ایسی چیز جس کو معجزہ کے نام سمجھا جاتا ہے تو وہ معجزات ہے. اور جو ولی اللہ کے ولی جو بتاتے ہیں وہ کرامات ہے. کرامات ولی اللہ سے ہوتی ہے. انبیاء کرام کی کیا ہوتی ہے؟ معجزات. چلیے یہاں پہ سمجھ آئے گا. یہاں کا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے ختم کرتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آیت پر آتا ہوں. جب میں آیت جانے چھوڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا بتا, میں نے منع کیا تھا تمہیں روکنے کا چاہیے.